کیا بات ہے؟ کیوں مجھ سے گریز کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہے. چائے پئیں گے؟ چائے بنا کے لاتی ہوں. میں نے کہا کہ مجھے چائے پینی ہے. علیان یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کس طرح بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ نہیں ہے کوئی ضرورت. کوئی بات نہیں ہے. نہیں، میں نہیں جانے دوں گی آپ کو. جب تک آپ مجھے بتا نہیں دیتے کہ آخر بات کیا ہے. کوئی بات تو ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے. کہا نا میں نے کوئی بات نہیں ہے. کوئی بات تو ہے علیان. جھوٹ بول رہے ہیں آپ. میں کل سے آپ کا یہ رویہ دیکھ رہی ہوں، آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں. میرے لیے یہ سب کچھ نارمل نہیں ہے. نہ آپ نے ناشتہ کیا، نہ رات کا کھانا کھایا، نہ آپ چائے پی رہے ہیں. ٹھیک نہیں تھا. علیان میں نے مانا کہ کل جو کچھ بھی ہوا وہ غلط تھا. مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ لیکن اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا قصور نہیں ہے. میرا قصور ہے. جو میں تمہاری زندگی میں آ گیا، ایک نکما، نہ ہی پڑھا لکھا، جو کسی طور پر بھی تم جیسی لڑکی کے قابل نہیں تھا. میں ساری زندگی بھی کوشش کروں تو تمہارے برابر نہیں آ سکوں گا. علیان کیا بات ہے؟ تم تیار نہیں ہوئی؟ تم نے آفس نہیں جانا؟ اکاؤنٹ میں سیلری آ جائے گی اس کے بعد میں ریزائن کر. کیا مطلب ریزائن کر دو گی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری نوکری ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ یار تمہیں ہر چیز بتانی پڑتی. یہ دیکھو، دیکھو یہ دیکھو میں کتنی محنت کر رہا ہوں. آرش، کہاں جا رہے ہو؟ کینسل کر دو. ماما میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں. میری ابھی زینیا سے بات ہوئی ہے اور میں نے اس سے کہا ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو. نکاح کا جوڑا دلانا ہے. پلیز آپ منع کر دیں، میں اس کو لے کر نہیں جا سکتا. مجھے بھی بہت ضروری کام ہے، بزی ہوں. آرش رکو، پاس سنو ذرا میری. تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اور میں نے خاص طور پر زینیا کو کال کر کے کہا ہے کہ تم دونوں ایک ساتھ باہر جاؤ، ایک ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو گے تو دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. بیٹا ماما پلیز، میں نے جب آپ کو ایک بار کہہ دیا ہے کہ میں اس کو لے کر نہیں جا سکتا تو نہیں لے کے جا سکتا. ہر چیز آپ ہی کی پسند سے ہو رہی ہے. شادی کا جوڑا بھی آپ ہی پسند کرو. آرش، آپ اندر بیٹھیے. میں السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک آنٹی. میں ایکچولی ایک ٹریننگ کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا. آنٹی علیان کہاں ہے؟ ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کب سے ٹرائی کر رہا ہوں، وہ کال نہیں اٹھا رہا میری.
हाँ आलियान को ना मैंने जरा मार्केट भेजा हुआ है। इतनी देर तुम बैठो ना, आओ आओ जी, बैठो। आ तो मैं भी फोन करती हूँ, आ जाएगा। आर्यन को फोन करे, मैंने पार्लर जाना है। हाय हाय, तो गाड़ी लेकर गया हुआ है। या अल्लाह, मैं तो भूल गई कि तुम्हें पार्लर जाना था। आपको पता था ना कि मुझे पार्लर जाना है। और दूसरी गाड़ी तुम्हारे अब्बा लेकर गए हुए। मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, मुझे देर हो जाएगी जब तक वो आएगा। अम्मा आपकी भी जो काम है ना, बस। हाँ बेटा मैं देखती हूँ। अरे बस बच्चा भूल गई ना, मैं फोन करती हूँ उसको, फोन लगा रही हूँ ना। कोई बात नहीं, अल्लाह करे उठा ले। नहीं उठा रहा। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। एहतिशाम, बेटा ऐसा क्यों नहीं करते जी आंटी। कि तुम इसे पार्लर लेके चले जाओ। तो इसे पार्लर जाना है तैयार होने। कोई मसला है बेटा? कोई परेशानी है तो? अरे नहीं नहीं आंटी, कोई परेशानी नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। हाँ जाओ, इसके साथ चली जाओ। आप आइए प्लीज। जाओ जाओ, तैयार हो तो बता देना मुझे, ठीक है ना? सही। आप आइए प्लीज। तैयार हो तो मैं अलियान को भेज दूंगी। जी अम्मा, कर दूंगी। थोड़ी देर में मीटिंग है। और नवेरा, तुम रेडी हो ना? जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मदावा की एक और नई एपिसोड के बारे में। तो जैसा कि पिछली एपिसोड के अंदर हमने देखा कि किस तरह आलियार बिहेवियर को अच्छा न करने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इसकी माँ इसको हमेशा खुश देखने के लिए काम करती है और इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसले इस पर मुसल्लत कर देती है, जिसकी वजह से आलियार को बहुत गम और गुस्सा होता है, क्योंकि वो पहले ही डॉक्टर नूर को पसंद करता था और वो भी उससे छिन गई। बस ये सारी बातें उसे डिप्रेशन का शिकार बनाते ही चली जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ आलियार की बहन की मंगनी के वक्त भी आलियार का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा रूड और नॉन कोऑपरेटिव होता है, जिससे तमाम बैठे हुए मेहमान बहुत ज़्यादा हैरत में मुब्तला हो जाते हैं कि घर के अंदर खुशी का माहौल है और ये लड़का किस किस्म की बातें कर रहा है। आलियार बैठा होता है बहुत ही चुपचाप हालत में, ताहम नूर वहाँ आती है और कहती है कि आलियार, मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम काफ़ी दिनों से परेशान घूम रहे हो, ना रात का खाना खाया और ना ही कुछ भी पिया, तुम्हें हो क्या गया है? तो इस पर आलियार कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम परेशान ना हो। ये कहकर आलियार वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करता ही है कि नूर इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे बता ना दो कि असल बात क्या है। लेकिन आलियार अपने मुंह से तो नहीं बोलता, लेकिन मन ही मन में कहता है कि मैंने तुम जैसी लड़की के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है
اور تمہیں بہت زیادہ دکھ دیے ہیں، حالانکہ تمہارا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ مجھے معاف کرنا نور، میری وجہ سے تم نے بہت کچھ برداشت کیا اور بھی برداشت کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر آلیار وہاں سے چلا جاتا ہے تو نور آلیار کے اس رویے پر اور زیادہ غمگین ہو جاتی ہے کہ اصل میں بات کیا ہے، کیوں وہ اس طرح بیہیو کر رہا ہے میرے ساتھ اور مجھے اس طرح پریشان حالت میں دیکھ کر بھی نہیں سمجھ پایا کہ میں۔ جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح آلیار بیہیویئر کو اچھا نہ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ماں اس کو ہمیشہ خوش دیکھنے کے لیے کام کرتی ہے اور اس کی مرضی کے خلاف فیصلے اس پر مسلط کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آلیار کو بہت غم و غصہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ڈاکٹر نور کو پسند کرتا تھا اور وہ بھی اس سے چھن گئی۔ بس یہ ساری باتیں اسے ڈپریشن کا شکار بناتے ہی چلی جاتی ہیں، جبکہ دوسری طرف آلیار کی بہن کی منگنی کے وقت بھی آلیار کا بیہیویئر بہت ہی زیادہ روڈ اور نان کوآپریٹیو ہوتا ہے، جس سے تمام بیٹھے ہوئے مہمان بہت زیادہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہے اور یہ لڑکا کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ آلیار بیٹھا ہوتا ہے بہت ہی چپ چاپ حالت میں، تاہم نور وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ آلیار، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم کافی دنوں سے پریشان گھوم رہے ہو، نہ رات کا کھانا کھایا اور نہ ہی کچھ بھی پیا، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تو اس پر آلیار کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، تم پریشان نہ ہو۔ یہ کہہ کر آلیار وہاں سے اٹھ کر جانے کی کوشش کرتا ہی ہے کہ نور اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گی جب تک تم مجھے بتا نہ دو کہ اصل بات کیا ہے۔ لیکن آلیار اپنے منہ سے تو نہیں بولتا، لیکن من ہی من میں کہتا ہے کہ میں نے تم جیسی لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کی ہے اور تمہیں بہت زیادہ دکھ دیے ہیں، حالانکہ تمہارا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ مجھے معاف کرنا نور، میری وجہ سے تم نے بہت کچھ برداشت کیا اور بھی برداشت کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر آلیار وہاں سے چلا جاتا ہے تو نور آلیار کے اس رویے پر اور زیادہ غمگین ہو جاتی ہے کہ اصل میں بات کیا ہے، کیوں وہ اس طرح بیہیو کر رہا ہے میرے ساتھ اور مجھے اس طرح پریشان حالت میں دیکھ کر بھی نہیں سمجھ پایا کہ میں۔ جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح آلیار بیہیویئر کو اچھا نہ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ماں اس کو ہمیشہ خوش دیکھنے کے لیے کام کرتی ہے اور اس کی مرضی کے خلاف فیصلے اس پر مسلط کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آلیار کو بہت
गम और गुस्सा होता है क्योंकि वो पहले ही डॉक्टर नूर को पसंद करता था और वो भी उससे छिन गई। बस ये सारी बातें उसे डिप्रेशन का शिकार बनाते ही चली जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ आलियार की बहन की मंगनी के वक्त भी आलियार का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा रूड और नॉन कोऑपरेटिव होता है, जिससे तमाम बैठे हुए मेहमान बहुत ज़्यादा हैरत में मुब्तला हो जाते हैं कि घर के अंदर खुशी का माहौल है और ये लड़का किस किस्म की बातें कर रहा है। आलियार बैठा होता है बहुत ही चुपचाप हालत में, ताहम नूर वहाँ आती है और कहती है कि आलियार, मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम काफ़ी दिनों से परेशान घूम रहे हो, ना रात का खाना खाया और ना ही कुछ भी पिया, तुम्हें हो क्या गया है। तो इस पर आलियार कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम परेशान ना हो। ये कहकर आलियार वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करता ही है कि नूर इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे बता ना दो कि असल बात क्या है। लेकिन आलियार अपने मुंह से तो नहीं बोलता, लेकिन मन ही मन में कहता है कि मैंने तुम जैसी लड़की के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है और तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं, हालांकि तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं था। मुझे माफ़ करना नूर, मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया और भी बर्दाश्त कर रही हो। ये कहकर आलियार वहाँ से चला जाता है तो नूर आलियार के इस रवैये पर और ज़्यादा गमगीन हो जाती है कि असल में बात क्या है, क्यों वो इस तरह बिहेव कर रहा है मेरे साथ और मुझे इस तरह परेशान हालत में देखकर भी नहीं समझ पाया कि मैं। जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मदावा की एक और नई एपिसोड के बारे में। तो जैसा कि पिछली एपिसोड के अंदर हमने देखा कि किस तरह आलियार बिहेवियर को अच्छा न करने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इसकी माँ इसको हमेशा खुश देखने के लिए काम करती है और इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसले इस पर मुसल्लत कर देती है, जिसकी वजह से आलियार को बहुत गम और गुस्सा होता है क्योंकि वो पहले ही डॉक्टर नूर को पसंद करता था और वो भी उससे छिन गई। बस ये सारी बातें उसे डिप्रेशन का शिकार बनाते ही चली जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ आलियार की बहन की मंगनी के वक्त भी आलियार का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा रूड और नॉन कोऑपरेटिव होता है, जिससे तमाम बैठे हुए मेहमान बहुत ज़्यादा हैरत में मुब्तला हो जाते हैं कि घर के अंदर खुशी का माहौल है और ये लड़का किस किस्म की बातें कर रहा है। आलियार बैठा होता है बहुत ही चुपचाप हालत में, ताहम नूर वहाँ आती है और कहती है कि आलियार, मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम काफ़ी दिनों से परेशान घूम रहे हो, ना रात का खाना खाया और ना ही कुछ भी पिया, तुम्हें हो क्या गया है। तो इस पर आलियार कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम परेशान ना हो। ये कहकर आलियार वहाँ से उठकर जाने की
کوشش کرتا ہی ہے کہ نور اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گی جب تک تم مجھے بتا نہ دو کہ اصل بات کیا ہے۔ لیکن آلیار اپنے منہ سے تو نہیں بولتا، لیکن من ہی من میں کہتا ہے کہ میں نے تم جیسی لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کی ہے اور تمہیں بہت زیادہ دکھ دیے ہیں، حالانکہ تمہارا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ مجھے معاف کرنا نور، میری وجہ سے تم نے بہت کچھ برداشت کیا اور بھی برداشت کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر آلیار وہاں سے چلا جاتا ہے تو نور آلیار کے اس رویے پر اور زیادہ غمگین ہو جاتی ہے کہ اصل میں بات کیا ہے، کیوں وہ اس طرح بیہیو کر رہا ہے میرے ساتھ اور مجھے اس طرح پریشان حالت میں دیکھ کر بھی نہیں سمجھ پایا کہ میں۔ جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح آلیار بیہیویئر کو اچھا نہ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ماں اس کو ہمیشہ خوش دیکھنے کے لیے کام کرتی ہے اور اس کی مرضی کے خلاف فیصلے اس پر مسلط کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آلیار کو بہت غم و غصہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ڈاکٹر نور کو پسند کرتا تھا اور وہ بھی اس سے چھن گئی۔ بس یہ ساری باتیں اسے ڈپریشن کا شکار بناتے ہی چلی جاتی ہیں، جبکہ دوسری طرف آلیار کی بہن کی منگنی کے وقت بھی آلیار کا بیہیویئر بہت ہی زیادہ روڈ اور نان کوآپریٹیو ہوتا ہے، جس سے تمام بیٹھے ہوئے مہمان بہت زیادہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہے اور یہ لڑکا کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ آلیار بیٹھا ہوتا ہے بہت ہی چپ چاپ حالت میں، تاہم نور وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ آلیار میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم کافی دنوں سے پریشان گھوم رہے ہو، نہ رات کا کھانا کھایا اور نہ ہی کچھ بھی پیا، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تو اس پر آلیار کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، تم پریشان نہ ہو۔ یہ کہہ کر آلیار وہاں سے اٹھ کر جانے کی کوشش کرتا ہی ہے کہ نور اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گی جب تک تم مجھے بتا نہ دو کہ اصل بات کیا ہے۔ لیکن آلیار اپنے منہ سے تو نہیں بولتا، لیکن من ہی من میں کہتا ہے کہ میں نے تم جیسی لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کی ہے اور تمہیں بہت زیادہ دکھ دیے ہیں، حالانکہ تمہارا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ مجھے معاف کرنا نور، میری وجہ سے تم نے بہت کچھ برداشت کیا اور بھی برداشت کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر آلیار وہاں سے چلا جاتا ہے تو نور آلیار کے اس رویے پر اور زیادہ غمگین ہو جاتی ہے کہ اصل میں بات کیا ہے، کیوں وہ اس طرح بیہیو کر رہا ہے میرے ساتھ اور مجھے اس طرح پریشان حالت میں دیکھ کر بھی نہیں سمجھ پایا کہ میں۔ جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے
مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح آلیار بیہیویئر کو اچھا نہ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ماں اس کو ہمیشہ خوش دیکھنے کے لیے کام کرتی ہے اور اس کی مرضی کے خلاف فیصلے اس پر مسلط کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آلیار کو بہت غم و غصہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ڈاکٹر نور کو پسند کرتا تھا اور وہ بھی اس سے چھن گئی۔ بس یہ ساری باتیں اسے ڈپریشن کا شکار بناتے ہی چلی جاتی ہیں، جبکہ دوسری طرف آلیار کی بہن کی منگنی کے وقت بھی آلیار کا بیہیویئر بہت ہی زیادہ روڈ اور نان کوآپریٹیو ہوتا ہے، جس سے تمام بیٹھے ہوئے مہمان بہت زیادہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہے اور یہ لڑکا کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ آلیار بیٹھا ہوتا ہے بہت ہی چپ چاپ حالت میں، تاہم نور وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ آلیار، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم کافی دنوں سے پریشان گھوم رہے ہو، نہ رات کا کھانا کھایا اور نہ ہی کچھ بھی پیا، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تو اس پر آلیار کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، تم پریشان نہ ہو۔ یہ کہہ کر آلیار وہاں سے اٹھ کر جانے کی کوشش کرتا ہی ہے کہ نور اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گی جب تک تم مجھے بتا نہ دو کہ اصل بات کیا ہے۔ لیکن آلیار اپنے منہ سے تو نہیں بولتا، لیکن من ہی من میں کہتا ہے کہ میں نے تم جیسی لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کی ہے اور تمہیں بہت زیادہ دکھ دیے ہیں، حالانکہ تمہارا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ مجھے معاف کرنا نور، میری وجہ سے تم نے بہت کچھ برداشت کیا اور بھی برداشت کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر آلیار وہاں سے چلا جاتا ہے تو نور آلیار کے اس رویے پر اور زیادہ غمگین ہو جاتی ہے کہ اصل میں بات کیا ہے، کیوں وہ اس طرح بیہیو کر رہا ہے میرے ساتھ اور مجھے اس طرح پریشان حالت میں دیکھ کر بھی نہیں سمجھ پایا کہ میں آلیار کی بہن کی منگنی کے وقت بھی آلیار کا بیہیویئر بہت ہی زیادہ روڈ اور نان کوآپریٹیو ہوتا ہے، جس سے تمام بیٹھے ہوئے مہمان بہت زیادہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہے اور یہ لڑکا کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ آلیار بیٹھا ہوتا ہے بہت ہی چپ چاپ حالت میں، تاہم نور وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ آلیار، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم کافی دنوں سے پریشان گھوم رہے ہو، نہ رات کا کھانا کھایا اور نہ ہی کچھ بھی پیا، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تو اس پر آلیار کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، تم پریشان نہ ہو۔ یہ کہہ کر آلیار وہاں سے اٹھ کر جانے کی کوشش کرتا ہی ہے کہ نور اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گی جب تک تم مجھے بتا نہ دو کہ اصل بات کیا ہے۔ لیکن آلیار اپنے منہ سے تو نہیں بولتا، لیکن من ہی من میں
کہتا ہے کہ میں نے تم جیسی لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کی ہے اور تمہیں بہت زیادہ دکھ دیے ہیں، حالانکہ تمہارا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ مجھے معاف کرنا نور، میری وجہ سے تم نے بہت کچھ برداشت کیا اور بھی برداشت کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر آلیار وہاں سے چلا جاتا ہے تو نور آلیار کے اس رویے پر اور زیادہ غمگین ہو جاتی ہے کہ اصل میں بات کیا ہے، کیوں وہ اس طرح بیہیو کر رہا ہے میرے ساتھ اور مجھے اس طرح پریشان حالت میں دیکھ کر بھی نہیں سمجھ پایا کہ میں۔ جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح آلیار بیہیویئر کو اچھا نہ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ماں اس کو ہمیشہ خوش دیکھنے کے لیے کام کرتی ہے اور اس کی مرضی کے خلاف فیصلے اس پر مسلط کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آلیار کو بہت غم و غصہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ڈاکٹر نور کو پسند کرتا تھا اور وہ بھی اس سے چھن گئی۔ بس یہ ساری باتیں اسے ڈپریشن کا شکار بناتے ہی چلی جاتی ہیں، جبکہ دوسری طرف آلیار کی بہن کی منگنی کے وقت بھی آلیار کا بیہیویئر بہت ہی زیادہ روڈ اور نان کوآپریٹیو ہوتا ہے، جس سے تمام بیٹھے ہوئے مہمان بہت زیادہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہے اور یہ لڑکا کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ آلیار بیٹھا ہوتا ہے بہت ہی چپ چاپ حالت میں، تاہم نور وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ آلیار، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم کافی دنوں سے پریشان گھوم رہے ہو، نہ رات کا کھانا کھایا اور نہ ہی کچھ بھی پیا، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تو اس پر آلیار کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، تم پریشان نہ ہو۔ یہ کہہ کر آلیار وہاں سے اٹھ کر جانے کی کوشش کرتا ہی ہے کہ نور اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گی جب تک تم مجھے بتا نہ دو کہ اصل بات کیا ہے۔ لیکن آلیار اپنے منہ سے تو نہیں بولتا، لیکن من ہی من میں کہتا ہے کہ میں نے تم جیسی لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کی ہے اور تمہیں بہت زیادہ دکھ دیے ہیں، حالانکہ تمہارا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ مجھے معاف کرنا نور، میری وجہ سے تم نے بہت کچھ برداشت کیا اور بھی برداشت کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر آلیار وہاں سے چلا جاتا ہے تو نور آلیار کے اس رویے پر اور زیادہ غمگین ہو جاتی ہے کہ اصل میں بات کیا ہے، کیوں وہ اس طرح بیہیو کر رہا ہے میرے ساتھ اور مجھے اس طرح پریشان حالت میں دیکھ کر بھی نہیں سمجھ پایا کہ میں۔ جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح آلیار بیہیویئر کو اچھا نہ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ماں اس کو ہمیشہ خوش دیکھنے کے لیے کام کرتی ہے
اور اس کی مرضی کے خلاف فیصلے اس پر مسلط کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آلیار کو بہت غم و غصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ڈاکٹر نور کو پسند کرتا تھا اور وہ بھی اس سے چھن گئی۔ بس یہ ساری باتیں اسے ڈپریشن کا شکار بناتے ہی چلی جاتی ہیں، جبکہ دوسری طرف آلیار کی بہن کی منگنی کے وقت بھی آلیار کا بیہیویئر بہت ہی زیادہ روڈ اور نان کوآپریٹیو ہوتا ہے، جس سے تمام بیٹھے ہوئے مہمان بہت زیادہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہے اور یہ لڑکا کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ آلیار بیٹھا ہوتا ہے بہت ہی چپ چاپ حالت میں، تاہم نور وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ آلیار، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم کافی دنوں سے پریشان گھوم رہے ہو، نہ رات کا کھانا کھایا اور نہ ہی کچھ بھی پیا، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تو اس پر آلیار کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، تم پریشان نہ ہو۔ یہ کہہ کر آلیار وہاں سے اٹھ کر جانے کی کوشش کرتا ہی ہے کہ نور اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گی جب تک تم مجھے بتا نہ دو کہ اصل بات کیا ہے۔ لیکن آلیار اپنے منہ سے تو نہیں بولتا، لیکن من ہی من میں کہتا ہے کہ میں نے تم جیسی لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کی ہے اور تمہیں بہت زیادہ دکھ دیے ہیں، حالانکہ تمہارا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ مجھے معاف کرنا نور، میری وجہ سے تم نے بہت کچھ برداشت کیا اور بھی برداشت کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر آلیار وہاں سے چلا جاتا ہے تو نور آلیار کے اس رویے پر اور زیادہ غمگین ہو جاتی ہے کہ اصل میں بات کیا ہے، کیوں وہ اس طرح بیہیو کر رہا ہے میرے ساتھ اور مجھے اس طرح پریشان حالت میں دیکھ کر بھی نہیں سمجھ پایا کہ میں